ریت کے پہاڑ، ان میں تراشے ہوئے گھروں کے دروازے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کوئی باہر نکل آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں صدیوں سے کوئی سانس نہیں لیتا۔ یہ خاموش پہاڑ اپنی دیواروں میں ایک تباہ شدہ قوم کی چیخیں چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ قوم ہے قوم سمود، اور آج ہم اسی قوم کی کہانی بیان کریں گے۔ ایک ایسی قوم جسے اللہ نے خوشحالی دی مگر انہوں نے نافرمانی چن لی، اور پھر ایک ایسا ظلم کیا جس نے ان کی قسمت ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ قوم سمود عرب کے شمال میں آباد تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، چٹانوں کو تراش کر محل بناتے تھے، اور زمانے کی سب سے ترقی یافتہ قوموں میں ان کا شمار تھا۔ ان کی زمینیں سرسبز تھیں، پانی وافر تھا، کھیتیاں لہلہاتی تھیں۔ اللہ نے انہیں نعمتیں بھی دیں اور ذہانت بھی، مگر اسی ذہانت نے انہیں غرور کے اندھے کنویں میں گرا دیا۔ وہ کہنے لگے، ہم پہاڑ کاٹ دیتے ہیں، ہم عمارتیں تراش لیتے ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ ان کا غرور اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کو بھول بیٹھے۔ پھر اللہ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام بھیجے۔ حضرت صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کو اپنا رب مانو۔ اسی نے تمہیں طاقت دی ہے، زمین دی ہے، پہاڑ دیے ہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی کی رحمت مانگو۔ لیکن قوم کے سردار ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا، صالح، تم کل تک ہم جیسے تھے، آج نبی بن کر آ گئے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ پھر چند لوگ ایمان لائے، لیکن زیادہ تر نے غرور اور ضد کو اپنا خدا بنا لیا۔ جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا، صالح، اگر تم واقع اللہ کے نبی ہو تو ہمیں ایک نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے مطالبہ کیا، اس پہاڑ سے ایک زندہ مکمل اونٹنی نکال کے دکھاؤ، ایسی اونٹنی کہ جو عام اونٹنی نہ ہو، اللہ کے حکم سے ہو۔ حضرت صالح نے دعا کی، اور پھر ان کی نگاہوں کے سامنے پہاڑ کی سخت چٹان پھٹ گئی۔ چہرے پر روشنی لیے ایک دیو قامت خوبصورت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی باہر آئی۔ قوم دنگ رہ گئی۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا، ایک زندہ دلیل۔ حضرت صالح نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان مت پہنچاؤ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش تھی۔ قوم سمود کے لیے ایک اصول مقرر کیا گیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اگلے دن قوم پانی پیے گی۔ اونٹنی کو کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا، اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس دن جب اونٹنی پانی پیتی، وہ پورے علاقے کا پانی پی جاتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اتنا دودھ دیتی کہ پورے شہر کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ ایمان لانے والوں نے اسے رحمت سمجھا، لیکن سرکش لوگ غصے میں آ گئے۔ وہ بولے، یہ اونٹنی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ وہ اونٹنی سے نہیں، اللہ کے حکم سے نفرت کرنے لگے، اور پھر ان کی سرکشی آخری حد کو چھونے لگی۔ قوم کے سردار جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم نے صالح کی اونٹنی کو ختم نہ کیا تو یہ ہماری طاقت پر سوال کھڑا کر رہی ہے، ہمیں اسے مار دینا چاہیے۔ چند بدبخت لوگ تیار ہو گئے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اللہ کی اونٹنی کو گھات لگا کر مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگا اور ایک
اونچی چٹان پر کھڑا ہو کر اتنی دردناک آواز میں چیخا کہ وادی گونج اٹھی، اور پھر وہ بھی پتھروں کے بیچ غائب ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم سمود نے اپنے اوپر اللہ کا فیصلہ خود لکھ دیا۔ اگلے دن قوم کے سامنے حضرت صالح آئے۔ ان کے چہرے پر غم تھا۔ انہوں نے کہا، تم نے اللہ کی اونٹنی کا قتل کیا، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے مذاق اڑایا۔ وہ ہنس کر کہنے لگے، ہاں صالح، ہمیں ڈرا رہے ہو؟ لے آؤ اپنا عذاب۔ قوم کی ہنسی ان کی آخری ہنسی تھی۔ حضرت صالح نے بتایا کہ اللہ کی سنت کے مطابق 3 دن تک قوم کے چہروں کے رنگ بدلیں گے۔ پہلا دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، لوگ گھبرا گئے، مگر سردار بولے، کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، اب ڈر بڑھ گیا، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ تیسرا دن چہرے سیاہ پڑ گئے، اب ان کا ڈر خوف میں بدل گیا۔ وہ بھاگے، چیخے، دروازے بند کیے، لیکن تقدیر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ حضرت صالح اور ایمان لانے والے وادی سے نکل گئے، اور پھر چوتھا دن طلوع ہوا۔ صبح سورج نکلا، ہوا بالکل خاموش تھی، پہاڑ ساکت تھے۔ پھر ایک زوردار چنڈخار سنائی دی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، ایک ایسی چیخ جس نے دل، دماغ اور جسم کے ریشے ریشے کو پھاڑ دیا۔ یہ اللہ کے عذاب کی صحیح تھی۔ پہاڑوں میں گونجتی یہ آواز قوم سمود کے لیے موت تھی۔ چند ہی لمحوں میں پوری قوم زمین پر گری پڑی تھی، جیسے کبھی وجود ہی نہ تھا۔ ان کے تراشے ہوئے گھر، ان کی مضبوط عمارتیں، سب کچھ باقی رہا، مگر لوگ مٹ گئے۔ آج بھی مدائن صالح کے پہاڑوں قوم سمود کی کہانی سناتے ہیں۔ گھر موجود ہیں، دروازے موجود ہیں، محل موجود ہیں، مگر رہنے والے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ قوم سمود کی پوری تاریخ ایک جملے میں سمٹ جاتی ہے، جس قوم پر غرور غالب آ جائے وہ خود اپنی تباہی لکھ لیتی ہے۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے، لیکن جب بندہ انہیں اللہ سے بڑھ کر سمجھنے لگے تو پھر نعمتیں بھی عذاب بن جاتی ہیں۔